الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے سورۃ الفجر کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، اور مفسرین حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان آیات سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لیتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لیتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھا کر اس کی عظمت کے اندر اور اس کی عزت کے اندر اور اضافہ کر دیا۔ ویسے ہی یہ 10 راتیں بہت معتبر اور بہت عظمت والی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے قسم کھا لی ان 10 راتوں کے اوپر، تو پھر اس راتوں کے اندر کتنی عظمت پیدا ہو گئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر میں معاشرے کے اندر معتبر شخص سمجھا جاتا ہوں نا، میری عزت ہے اور لوگ بھی یہ جانتے ہیں، اور میں کسی بات کے اوپر قسم کھا لوں تو لوگ یہ بولیں گے یار پہلے سے یہ بات بول رہے تھے، اب اس پر انہوں نے قسم کھا لی ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے بات کے اندر۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو خالق ہیں، جو مالک ہیں، انہوں نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، تو ان 10 راتوں کے اندر کیا عظمت پیدا ہو گئی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ذی الحجہ کی 10 راتوں کے اندر ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور جو ان راتوں کے اندر جاگتا ہے تو ہر رات کے اندر شب قدر کی رات کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ارے ہم شب قدر کی راتوں کو رمضان کے اندر تلاش کرتے ہیں نا، آخری عشرے میں، اور پھر رات ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو، لیکن یہاں پر تو کنفرم ہے، کنفرم اس حدیث کے اندر کہ اگر جو شخص ان راتوں کے اندر عبادت کر رہا ہے، ہر رات کے اندر اس کو شب قدر کی رات کے برابر ثواب دیا جائے، اور جو روزہ رکھ رہا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے، اور جو گناہ وہ کر رہا ہے، جو ہو چکے ہیں اس سے گناہ، اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک رات ایسی ہے جو اس میں عرفہ کی رات، اس میں حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی جو اس رات کے اندر روزہ رکھ عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے عرفے کا، تو اس کے 1 سال کے پچھلے کے، 1 سال کے آگے جو آنے والا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال جو آگے آنے والا ہے
اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو رات کو یہ جاگ کر اور عبادت کر کے گزارا ہے اس کو شب قدر کی رات کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. تو علماء حضرات اس حدیث کو لے کر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی گزشتہ سال کے گناہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے سال کے گناہ، تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، روزے رکھنے والوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ بھائی تو اگلے سال بھی زندہ رہے گا. جب زندہ رہے گا تبھی تو گناہ کرے گا نا، اور گناہ کرے گا تو ایک اور خوشخبری ہے کہ دیکھ تو اپنے گناہ پر قائم نہیں رہے گا، تیرے کو توبہ کی توفیق بھی دے دوں گا. ایسا گناہ ہوگا کہ تو اس پر توبہ کر لے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ تو کرتا رہے اور جمع رہے اور میں معاف کرتا رہوں گا، ایسا نہیں. مفسرین حضرات فرماتے ہیں جب بھی ایسی کوئی روایت حدیث کی ہو تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس میں جو گناہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کیونکہ قانون کیا ہے کبیرہ گناہ کے لیے کہ جب تک بندہ توبہ نہ کرے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اور جس کا حق اس کے ذمہ واجب ہے دینا ہے، جب تک یہ اس کے حقوق ادا نہ کر دے اس کے ذمہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. ورنہ پھر تو سارے لوگ روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں اور بولیں بھائی اگلے سال کی بھی گناہ معاف کروا لیے، پچھلے سال کی بھی گناہ معاف ہو گئے، لہٰذا اس کے میں نے 10 لاکھ روپے دینے تھے، اس کے 5 لاکھ دینے تھے، اس کے 2 لاکھ روپے دینے تھے، اس کی زمین پر میں نے قبضہ کر لیا، اس کی غیبت کی تھی، اس کے بہتان لگایا تھا، اس کے اوپر کینہ رکھا تھا، میں نے بغض رکھا تھا، یہ سارے گناہ معاف ہو گئے. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سارے گناہ تو اپنے حق والوں سے معاف کروانے پڑیں گے، ان کے پاس جانا پڑے گا، ان سے بولنا پڑے گا کہ بھائی میں آپ کا جو مال ہے اس میں جو دیر ہو رہی ہے نا دینے کے اندر، آپ اس دیری کو معاف فرما دیں، میرا دینے کا ارادہ ہے، میرے حالات ایسے آ گئے ہیں، میں پریشان ہوں، دے نہیں سکتا، اسباب کے معاملات ایسے ختم ہو گئے کہ میں بتا نہیں سکتا، ہاں اسباب کا جو مالک ہے اس سے مانگ رہا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے مانگیں، میری دینے کی نیت بہت اچھی ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا. تو اس طریقے سے جا کر بیٹھ کر معاف تو کرائے. ہم کیا کرتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں بھائی آپ کا جو حق ہے نا ہمارے ذمہ ہے اس کو معاف کر دیجیے گا. ایسے معاف نہیں ہوتا میسج کرنے سے، اور ہم یہ سمجھتے معاف ہو گیا، ہم نے آپ کی کوئی غیبت کی تھی تو معاف کر دیجیے گا. بھائی ایسے معاف نہیں ہوتا. جاؤ نا بیٹھو اس کے پاس اور بیٹھ کر کیا کرو، اس سے معاف. زمین دبائی ہوئی، بولا میسج کر دیا کہ وہ زمین پر تو میں نے گھر بنا لیا، اب میں آپ کا زمین تو خالی کر نہیں سکتا ہوں، اب خالی کروں گا تو میرے بچے کہاں جائیں گے، رل جائیں گے، میں رل جاؤں گا، میرے ماں باپ رل جائیں گے، لہٰذا آپ ہمیں معاف فرما دیں. یہ زبردستی کا معاف کروانا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بھائی ایسے معاف نہیں ہوں گے، ایسے معاف نہیں. جا کر بیٹھنا پڑے گا، اس سے درخواست کرنا پڑے گی، درخواست کرنے کے اندر اس سے بولنا پڑے گا کہ مجھے کچھ ٹائم کی مہلت دے دیجئے، میں آپ کے سارے حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جو میرے ذمہ واجب ہیں، جو مجھے دینے ہیں، لیکن آپ سے کچھ دیر کا، کچھ وقت کا ٹائم مانگ رہا ہوں، کچھ وقت مانگ رہا ہوں. اب اس کا کیا کام ہے کہ بھئی اگر یہ جینوئن کنڈیشن کے اندر آیا ہے تو جینوئن ہے نا، تو پھر اس کو مہلت، اس کے لیے مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں کھڑی نہ کریں. لہذا جب بھی حدیث کے اندر گناہ کی بات ہوئی کہ بھئی اس عمل کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس عمل کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں. یہ اصول ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اصول کے پابند
نہیں ہے، کسی قانون کے پابند اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ذات ہے، کریمی فرمائے تو وہ قانون کے بغیر بھی معاف فرمائیں گے، اصول کے بغیر بھی معاف فرما سکتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی قانون نہیں چلتا، ان کے اوپر کوئی اصول نہیں چلتا۔ لہذا دوستو، ساتھیو، اس راتوں کے اندر ایک عمل ہے اور ہے، اور وہ عمل کیا کہ جب یہ 10 راتیں شروع ہوتی ہیں تو ایک حکم متوجہ ہوتا ہے، اور یہ امر مستحب ہے، مطلب مستحب عمل ہے، مستحب کام ہے، یہ وجوبی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک امر جو ہماری طرف، ایک حکم جو ہماری طرف کھینچ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ کیا ہے کہ بھئی ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حکم کیوں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے؟ یہ حکم اس لیے فرمایا کہ وہاں پر جو حاجی حج کر رہے ہیں وہ بھی بال نہیں کاٹ رہے، اپنے ناخن نہیں کاٹ رہے، ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، تو کچھ مشابہت تمہاری بھی ان کے عمل کے ساتھ ہو جائے، اور جو رحمت ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ برسا رہے، جو خاص تجلی ان کے اوپر برسا رہے، کچھ چھینٹے تمہارے اوپر بھی برسا رہے، کچھ چھینٹے تمہارے اوپر بھی برسا رہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کریمی تو دیکھیں، جو تجلیات خاص حاجیوں کے اوپر برس رہی، حاجیوں کے اوپر۔ ایک تو یہاں سے حج پر بہت سارے، بلکہ حج پر تو شاید ہی کوئی گیا ہو یہاں سے، اس وقت تو بند پڑا ہوا ہے نا، فلائٹیں بند ہیں، حج بند نہیں ہے، فلائٹیں بند ہیں، جانا بند ہے، تو لہٰذا یہاں سے شاید ہی اس وقت کوئی گیا ہو۔ اگر وہاں پر بندہ پہنچ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، تو حج کا ایک نعرہ ہوتا ہے نا، لیکن دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب سفر کرتے ہیں سیر و سیاحت کے، تو پہلے سے پلاننگ کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، انجوائے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یار یہ سفر ہم جو کرنے جا رہے ہیں نا، انجوائمنٹ ہونا چاہیے سفر کے اندر، اور خوب انجوائے کر کر آنا چاہیے۔ دیکھو کوئی بھی ایسی غلطی مت کر دینا جس سے دل برے ہو جائے، پہلے سے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور سفر کے دوران میں کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، کیا بولتے ہیں، یار سیر و تفریح کرنے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے تھوڑی آئے، انجوائے کرو یار، وہ دیکھو موسم، وہ دیکھو بارش، وہ دیکھو پہاڑ، یار سیر و تفریح کرنے کے لیے تھوڑا آئے ہو یا لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تو بتاتے ساتھ ہی ایک دوسرے کو، یہ نہیں بتاتے۔ اور یہ جو انجوائمنٹ ہوتی ہے نا، یہ جسم کی ہوتی ہے۔ یہ جو حج ہے نا، یہ عشق و مستی سے بھرپور سفر ہے، اللہ کی عشق اور مستی سے بھرپور سفر ہے۔ ہر آن ہر گھڑی بندہ اللہ کے عشق کے اندر اور مستی کے اندر ہوتا ہے، اس کی رونگ رونگ کے اندر اللہ کا عشق چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے رونگ رونگ کے اندر، خون کے ذرے ذرے کے اندر اللہ کی عشق کی مستی چل رہی ہوتی ہے۔ ایسا سفر ہوتا ہے، وہ جسم کا انجوائمنٹ فراہم کرتا ہے، اور جسم کو مزہ فراہم کرتا ہے وہ سفر، اور یہ روح کو مزہ فراہم کرتا ہے، یہ روح کو مزہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص حج کے سفر پر جاتا ہے نا، اور پھر وہ جو نعرہ لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کیا مزیدار نعرہ ہے، کیا مزیدار نعرہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمائیے تیز نعرہ لگائیں، تیز آواز میں یہ تلبیہ پڑھیں، اور عورتیں آہستہ آواز کے اندر پڑھیں۔ تو صحابہ کرام نے تیز آواز کے اندر تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اتنا پڑھا کہ صحابہ کرام کے حلق خشک ہو گئے پڑھتے پڑھتے، حلق خشک ہو گئے، وہ پڑھتے رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کوئی شخص کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے اس بستی والوں کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اذان۔ اذان جب دی جا رہی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ بستی والوں کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اذان دینا عمل جو ہے نا، یہ بہت ہی درجے والا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی اگر آپ امیر المومنین نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ میرے بچے سے پوچھو بھائی اگر آپ یہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو کیا بولے؟ میں پھر انجینئر ہوتا، میں پھر پائلٹ ہوتا، میں پھر ڈاکٹر ہوتا، میرا بچہ یہ کہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں امیر المومنین نہیں ہوتا تو میں مؤذن بننا پسند کرتا۔ مؤذن بننا، یہ اذان دینا اتنا بڑا عمل ہے۔ اور ہم تو مسجد کے مؤذن، اوے ادھر آ، ہمارا مسجد کے مؤذن سے بات کرنے کا طریقہ، ادھر آ بھائی، اذان نہیں دی تو نے، 5 منٹ لیٹ کیسے کر دیا تو نے؟ اس کو اپنا تنخواہ دار ملازم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، اس وجہ سے میں اس سے اس انداز میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، وہ اذان کے پیسے نہیں لے رہا ہے۔ اور اگر اذان کے پیسے اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ بھی ناجائز کر رہے ہیں، اور وہ جو لے رہا ہے اذان کے پیسے وہ بھی ناجائز کر رہا ہے۔ نہ آپ اذان کے پیسے دے کر اپنی دی ہوئی رقم کو ناجائز کرو، نہ وہ لے کر ناجائز کرو، اس لیے وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، اور آپ کو ڈانٹنے کا حق بھی نہیں ہے اس کو۔ لیکن یہاں پر میں آئے دن دیکھتا رہتا ہوں مؤذنوں کی ایسی شامت ہوتی ہے، تو ٹائم پر کیوں نہیں آیا، تو نے اذان ٹائم پر کیوں نہیں دی، تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو نے وہ کیوں نہیں کیا۔ اور وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر میں امیر المومنین نہیں ہوتا تو میں اذان دینے والا بننا پسند کرتا، میں مؤذن بننا پسند کرتا۔ اور دوسرا، جب ایک مجاہد نکلتا ہے نا اور مجاہد نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر، صدا بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدا بلند کرنے کی وجہ سے بستی میں سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ بھائی لڑنے والے بنو، مجاہد بنو، صرف یہ جو دشمن ہوتے ہیں نا، ان کی صفوں کے اندر گھس کر تلوار لے کر یا اسلحہ لے کر لڑنا ہی جہاد نہیں ہے۔ یہ جو حالات آتے ہیں نا، یہ تکلیفات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان حالات اور ان تکلیفوں کو اللہ کی تیگ کے ساتھ جدا کر دو، ان کے سروں کو تنوں سے جدا کر دو۔ حالات اور تکلیفات پر پریشان مت ہو، سمجھ رہے؟ اور اس وقت کیا نعرہ لگاؤ گے؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ نا اس وقت، ان حالات کے اوپر، ان پریشانیوں کے اوپر، ان بیماریوں کے اوپر نعرہ لگاؤ اللہ اکبر کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے نعرے کی وجہ سے بستی کے اوپر سے عذاب ہٹا رہے ہیں، آپ پر سے عذاب نہیں ہٹے گا، آپ کے گھر کے اوپر سے عذاب نہیں ہٹے گا، اس معاشرے کے اوپر سے عذاب نہیں ہٹے گا بیماریوں کا۔ لیکن ہمارے نعرے کے اندر وہ طاقت، وہ پاور ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ اس یقین نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے اوپر یہ ساری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں حاوی ہوتی جا رہی ہیں، غالب ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں ہم اپنا قصور بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے دیکھا
میں آپ کو صحیح بتا، میں نے دیکھا ایک ویکسین لگانے والے کو پورے ٹائم تو وہ نقاب لگا کر رکھتا تھا، ماسک، لیکن جیسے ہی اس نے ویکسین لگائی نا، نقاب ہٹا دیا، ماسک ہٹا دیا۔ میں نے بولا یہ کیا ہوا؟ بولا میں نے ویکسین لگا لی ہے بھائی، میں بے پرواہ ہو گیا، اب مجھے کرونا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ارے توبہ کرنے کی چیز ہے، یہ توبہ کرنے کی چیز ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعا دی ہے، یہ ویکسین نہیں ہے۔ اس کو لگا کر بھی مطمئن نہیں ہو رہا، لیکن اس کو لگا کر بھی مطمئن ہو گیا، اب نقاب ہٹا کر چل رہا ہوں، اب میں ماسک ہٹا کر چل رہا ہوں، کیونکہ میرے ویکسین لگ چکی ہے، اب مجھے نہیں ہو سکتا۔ اور یہی مشورہ بھی دیا جا رہا ہے لوگوں کو، بھائی جس نے ویکسین لگا لی ہے وہ کھلا کھلا کہیں بھی جائے آئے جائے، کچھ بھی پریشانی نہیں ہے اس کو۔ یقین کس پر بنایا جا رہا ہے؟ میرا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بنا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی ویکسین لگائی تھی امت کو، ایک ایمان والے کو، میں پڑھتا ہوں اس کے بعد بھی یقین نہیں بن رہا، یار کچھ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی یقین نہیں ہے، ان کی دی ہوئی خبر کے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب ہے۔ تو اس پہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے میرے اوپر عذاب آنے کی، یہی وجہ۔ لہذا ایسے حالات کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرو۔ اور اللہ اکبر کا نعرے کا مطلب، اللہ اکبر کا مطلب جانتے ہیں سب لوگ؟ اللہ ہی بڑے، کوئی بڑا نہیں۔ اس کا مطلب ہے سب کا انکار کر دیا آپ نے۔ اگر اقرار کر کر چل رہے ہیں تو اللہ اکبر نہیں کہا آپ نے، آپ زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہو، لیکن آپ کا اللہ کچھ اور ہے۔ جس کو آپ نے بڑا بنایا نا، اسی کو اللہ مان رہے ہو آپ اس اللہ کو اللہ اکبر نہیں کہہ رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو بڑا بنانا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا، اور دل کے اندر اسی کی بڑائی رکھنا، تو یاد رکھنا آپ نے اللہ اکبر اس کو ہی کہا ہے، اس کو نہیں کہا۔ لہذا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہی اور کوئی بڑا نہیں۔ اللہ کے غیر کو نکالا ہے آپ نے سب اس ورڈ کے اندر، اس لفظ کے اندر۔ لہذا تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل یہ کہ ایک بچہ جب بچپنے سے نکل کر پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، چھوٹا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کے والدین اس کو قرآن شریف پڑھنے کی طرف لگاتے ہیں، اور یہ اس وقت کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اسی وقت بستی والوں کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ گھر میں بھی کہہ سکتا ہے، کہیں درسگاہ میں جا کر بھی کہہ سکتا ہے، کسی جگہ پر بھی کہہ سکتا ہے۔ جہاں کہہ دے گا اس گھر کے اوپر سے بھی عذاب ہٹے گا، جس کے سامنے کا ہے اس شخص کے اوپر سے بھی عذاب ہٹے گا، اور جس بستی والوں کے پاس بیٹھ کر کا ہے اس بستی والوں کے پاس سے بھی عذاب ہٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما۔ ایک حکایت بیان کی تھی، علماء حضرات کرتے ہیں اکثر، اور وہ حکایت کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو دفنا دیا گیا، تو ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، بزرگ نے دیکھا کہ اس شخص کے اوپر قبر کا عذاب ہوا۔
ان بزرگوں نے خوب دعائیں کی رو رو کر کہ اللہ اس شخص کے اوپر سے قبر کے عذاب کو ختم فرما دے، تخفیف فرما دے، اور چلے گئے۔ دوسرے ہفتے جب گزر ہوا تو دیکھا وہ عیش و عشرت کے اندر ہے، قبر کے اندر۔ تو اب سمجھ میں نہیں آئی بات، اب سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا۔ اسی تحقیق کے اندر کہ اللہ یہ کیسے ہوا، میں پچھلے ہفتے گزرا تو اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اس ہفتے گزرا ہوں تو اس کے اوپر سے عذاب ہٹا ہوا ہے، بلکہ عذاب کیا ہٹا ہوا ہے، یہ تو عیش و عشرت کے اندر ہے، جنت کے مزے لے رہا ہے قبر کے اندر، یہ کیسے؟ اسی اس میں ان کو نیند آ گئی اور ان کو بتایا گیا کہ بھائی اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی والدہ نے آج اس کو مدرسے کے اندر داخل کروایا ہے، اور جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اب جس کے بچے نے رحمان اور رحیم کہہ دیا ہو میری ذات کو، تو مجھے شرم آتی ہے اس کے باپ کو میں عذاب دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی فضیلت ہے۔ اور چوتھی کہ جس جگہ پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جہاں پر یہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر سے عذاب ہو رہا ہے، اس بستی کے اوپر سے عذاب ہو رہا ہے۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك